السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آج تک قرآن ویسے کا ویسا محفوظ ہے، اور اللہ ہی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ نہ اس کے حرف میں نہ اس کے نقطوں میں آج تک تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ جیسا صحابہ نے قرآن کو لکھا، محفوظ کیا، آج تک ویسا ہی محفوظ ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی کجی کی اور ٹیڑھے پن کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس میں ٹیڑھا پن نکالے گا یقیناً اس کے دل و دماغ میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ بات چل رہی ہے اس وقت پڑوسی ملک کے ایک مشہور و معروف عالم دین مولانا مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کے متعلق، جو اس وقت یورپ کے دورے پر ہیں، کینیڈا اور USA کے دورے پر ہیں۔ وہاں پر ان کا ایک بیان جنگل کی آگ کی طرح اس بیان کا ایک حصہ وائرل کیا گیا، جس میں وہ قرآن مجید کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کی، ایسے مجموعوں میں اس طرح کے بیانات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر تمام لوگوں نے ان کو توجہ دلائی تو انہوں نے پہلے اس غلطی سے رجوع نامہ کیا، رجوع پیش کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ماننے کا نام نہیں لے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے خلاف پڑوسی ملک میں FIR تک درج کی گئی اور گستاخی کے فتوے دھڑام سے ان پر لگانا شروع کر دیے گئے۔ اور ایسے لوگ جو دھڑام سے کسی پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور ایک ہی مذہب ہونے کے باوجود ایک طبقہ دوسرے مسلمانوں کے طبقے کو برا بھلا کہتا ہے۔ آگے چل کر ابھی اویسی صاحب نے ایسے لوگ جو فتویٰ لگا دیتے ہیں دوسروں پر گستاخی کا، حالانکہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے اس طرح کی بات کیوں کہی، اور تب بھی وہ اس پر مصر رہتے، کہتے کہ میں نے جو کہا میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، تو یقیناً ہم بھی ان پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے۔ لیکن اللہ بھلا کرے، بندے نے ایک بار نہیں بلکہ دو مرتبہ انہوں نے رجوع کیا۔ خود ان کے ہم مسلک لوگوں نے ان کی گرفت کی اور ان سے کہا کہ آپ کو بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے رجوع کرنا چاہیے، تو انہوں نے رجوع کیا ہے۔ آج بھی ان کا بیان آیا ہے، لیکن ایسے لوگ جو فتوے بانٹتے ہیں اور کوڑی کے دام پر فتووں کو بیچتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسد الدین اویسی صاحب نے گھیرے میں لیا ہے۔ جی ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو غلطی ان سے یقیناً ہوئی ہے قرآن پاک کے متعلق، وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بندے نے جب رجوع کر لیا ہے تو اس کی رجوع کو یقیناً علماء قبول کریں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آنے والے؟ جب انہوں نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی تمام مسلمانوں سے اور اللہ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر ایک کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب کے سب گنہگار ہیں، اور بہترین گنہگار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور توبہ کر لے۔ تو یقیناً جب انہوں نے توبہ کر لیا اور رجوع کر لیا تو ان کے تمام کی تمام لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ اور جب کوئی بندہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی عظمت میں اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے گزار دے، جب اس سے کچھ غلطی ہو جائے، اور یقیناً وہ غلطی بڑی غلطی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب اس سے رجوع کر لے تو ان کی جو سابقہ زندگی ہے اس کو بھلا دینا، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت افسوسناک خبر ہے۔ اب ایسے لوگ جو ایک ہی مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے دوسرے طبقے گستاخی کا لیبل لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر ابھی 2 دن قبل اویسی صاحب نے بیان دیتے ہوئے کیا بیان دیا، ایسے لوگوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اویسی صاحب کا یہ بیان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں، گفتگو تلخ ہو گئی، مگر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دل میں ایک تکلیف تھی۔ اگر آئندہ سال مجھے نہیں معلوم کہ میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کیونکہ ڈی جے تو ناقابل قبول ہے، ڈی جے تو ناقابل قبول ہے۔ کیا کر رہے آپ لوگ؟ آپ دوسرے مسلمان برادری کے خلاف نعرے لگا رہے، وہ بھی دیکھا میں۔ بے شرمو، کیا کر رہے ہو تم؟ اتحاد کی مثال تو پیدا کرو۔ عصبیت کے مظاہرے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اب کیا لوگ آ کے تم کو مار کر متحد کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہیں معلوم آئندہ سال میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا،
اور یہ ڈی جے کیوں ہونا چاہیے؟ کسی بھی مذہبی تہوار میں ڈی جے کی کیا ضرورت؟ حکومت کو ایک فیصلہ لینا چاہیے، ڈی جے بند کر دو، آپ بالکل ڈی جے بند کر دینا چاہیے، کوئی ڈی جے نہیں چاہیے۔ کیوں کر رہے بھائی؟ سمجھو پیسے کتا ہے تو غریبوں کو دو، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پیسے جمع کر کے شادی کراؤ، پڑھاؤ بچوں کو۔ تم کو معلوم اسد الدین اویسی سے لوگ نفرت کیوں کرتے؟ کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے باپ صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھایا تھا، یہ جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں لندن سے بیرسٹری کی ڈگری دلائی، اس لیے مجھ سے جلتے ہیں۔ تم پڑھو، قابل بنو، طاقتور بنو، کچھ تو ہمت کرو۔ تم نہیں دیکھ رہے کتنی دشمنی ہے؟